علیکم ویئرز، سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل. اور آپ لوگ سب ہمارا شو انجوائے کر رہے ہوں گے. پارٹ 2 کینیڈا سیریز کا آج ایک نیا شو لے کر ہم آئے ہیں. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جی ٹی اے کے سیزنڈ اور مائی ناز ریئلیٹر عبدالخالق صاحب، اور جو کہ ایم بی اے مارکیٹنگ فرام پاکستان، اور پاکستان میں مشہور کمپنی بائر پاکستان کے ہیڈ آف مارکیٹنگ تھے. اب ٹورڈز عبدالخالق صاحب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں، ان کی سکسیس سٹوری کے بارے میں. شکریہ. السلام علیکم. میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور میری ساری تعلیم کراچی میں ہے، اور ہم دونوں پھر اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں ویسے احمد یونیورسٹی میں. جی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں کراچی والا ہوں، اور مجھے کراچی نے بہت دیا، بلکہ میرے ملک نے مجھے بہت کچھ دیا، اور میں نے وہیں پڑھا، اور جس کی اسکل کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا میں یہاں پہ آیا. میرے پیرنٹس جو تھے وہ لاہور سے تھے. میرے والد صاحب جو ہے 1946 میں ہی آ گئے تھے کراچی میں، اور اس کے بعد انہوں نے وہیں قیام کیا. پھر شادی ان کی، تو پھر ہم بھی وہیں پلے بڑھے، اور بعد میں ہم لوگ ڈیفنس میں آ گئے، اور وہیں ہم لوگ. میرے والد صاحب کی ڈیتھ 1983 میں ہو گئی تھی، اور میں نے اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور پھر میں نے چونکہ سب ذمہ داری میرے پہ ہو گئی، تو پھر میں نے اسٹرگل کی. میرے بہن 2 بھائی اور تھے چھوٹے، اور میری بہن بھی تھی. تو الحمدللہ رب کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ. تو اللہ نے ہاتھ پکڑا، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مجھے ایک چھوٹی سی جاب مل گئی، اور وہاں سے میں نے کچھ بیسک چیزیں سیکھ لیں. اس کے بعد مجھے جاب آفر ہوئی اس میں باہر جرمنی میں، اور میں نے وہ جوائن کر لی. انیشیلی بڑی اسٹرگل کی، بہت محنت کی، اور چونکہ اپنا مقام بنانا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم کافی مینجمنٹ لیول تک آ گئے اوپر، اور پھر میں ریزائن کر دیا 2005 میں. آئی واز اے مینیجر سیلس. میرے پاس پلاسٹک تھی، ربر تھی، مطلب کیمیکلس ہے. میں فارماسیوٹیکل میں نہیں تھا. دیٹس اے کریکشن ہے. عبدالخالق صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کیریئر ہے، یہ آپ نے خود چوز کرا؟ کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے کیریئر، اور اس ٹائم پہ بڑے ڈفرینٹ پاتھ آپ نے چوز کری. تو ڈڈ یو ڈیسائڈ بائی یور سیلف، اور سم بڈی گائیڈیڈ یو، اور یو گیٹ انسپائرڈ بائی سم ون؟ نہیں، میں تو جب میں نے جوائن کی تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. میں نے سمپلی بی ایس سی آنرس کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے. تو اس کے بعد مجھے یہاں آفر ہوئی، اور سیلز کی جاب مجھے مل گئی. میں نے کبھی سیلز میں کام ہی نہیں کیا تھا، اور جب سیلز کا کام پڑا تو اس کے بعد، اور پھر اس کمپنی میں تو سروائیو کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن یہ کہ میں نے دن رات ایک کیا، اور اپنے بہت سارے اسکلس جو ہے نا میں نے امپروو کیے. اس میں سب سے بڑا اسکل جو تھا وہ لینگویج کا تھا، کیونکہ ہم ڈیلی کمیونیکیٹ کرتے تھے جرمنی کے ساتھ، اور ہمارے دوسرے جو آفیسز تھے اوورسیز ان کے ساتھ. تو انگریزی کا جو ہے نا مطلب اس میں اس لینگویج پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. تو خیر میری انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی اس زمانے میں، لیکن یہ کہ میں نے کافی کچھ لوگوں سے سیکھا، اور اس کے بعد کافی چیزیں امپروو کی. لیکن میں نے دن رات محنت کی، اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ گریجولی امپروو کرتا رہا، اور اس طرح سے پروموشن بھی میری ہوتی رہی. میرے لیے سب سے بڑی انسپریشن میری اس کمپنی میں تھی کاظمی صاحب تھے، ہمارے ارشد کاظمی صاحب. وہ مینیجر تھے، اور انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا. تو سب سے زیادہ انسپریشن مجھے ان سے ملی، کیونکہ ان کو کافی ان کے پاس کافی اسکلس تھے، جو کہ میں کافی طریقے سے جو ہے کوشش کرتا تھا کہ اس کو میچ کروں. لیکن چونکہ وہ ان کا کافی ایکسپیرینس تھا، تو لیکن یہ کہ میں نے کافی کچھ ان سے سیکھا، بہت کچھ ان سے سیکھا، اور اللہ کا شکر ہے اس میں. اور کاظمی صاحب کا بھی کہ بھائی انہوں نے مجھے اس زمانے میں ہائر کیا، جبکہ میرے اتنے اچھے اسکل نہیں تھے. لیکن یہ کہ بہت کچھ سیکھا اس کمپنی میں، اور اللہ کا شکر ہے.
سو آپ کے انسپریشن آپ کی اپنی کمپنی میں آپ بتا رہے ہیں کاظمی صاحب سے انسپائر ہوئے اور ان سے مجھے بہت سیکھنے کا سیکھنے کو موقع ملا. اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن سے میں نے سیکھا, لیکن موسٹلی جو ان کے اسکل تھے نا, میں اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ بتائیے گا کہ ڈیسیشن میکنگ آپ کیسے کرتے ہیں, لائک اپنے فیصلے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑے کانکریٹ, بڑے ریشنل اور بیس کرتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں رینڈم ڈیسیشن یا اسپونٹینیس ڈیسیشن لیتے ہیں, تو آپ اپنی ڈیسیشن میکنگ میں کس طریقے کار کو فالو کرتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لائف کی کس اسٹیج پہ ہیں. جب میں ینگ تھا تو اس وقت میں اتنے رینڈملی ڈیسیشن لے لیتا تھا, اور بولڈ ڈیسیشن ہوتے تھے اور اتنے کیلکولیٹڈ نہیں ہوتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کئی ڈیسیشن اچھے رہے, اور ہم نے جیسے یہاں کینیڈا میں آنے کا جو ڈیسیشن تھا وہ کافی اچھا رہا. اس زمانے میں لوگ اتنے نہیں آتے تھے, اور مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ یار آپ اتنی اچھی جاب چھوڑ کے جا رہے ہو, تو وہ ڈیسیشن ہمارا اچھا رہا, اللہ کا شکر ہے. تو لیکن یہ کہ آج کل جو میں جب بھی کوئی ڈیسیشن لیتا ہوں تو میں استخارہ کرتا ہوں, اچھا, اور اس سے مجھے کافی فائدہ پہنچتا ہے. اور تو میرے لیے تو اب یہی ہے, بائی پیسج آف ٹائم جس ایج پہ ہیں, جس اس پہ اس کے آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ ڈھلتے چلے جاتے ہیں. وہ بہت زیادہ مذہبی بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ ہونا چاہیں تو, پھر اس کے بعد وہ پھر اللہ سے ہی رابطہ رہتا ہے آپ کا. تو یہ بتائیں گے کہ سکسیس کی ڈیفینیشن آپ کے لیے کیا ہے, اور کیا فیکٹرز ہوتے ہیں سکسیسفل ہونے کے لیے؟ سب سے زیادہ تو میرے لحاظ سے جو ہے وہ, لیکن ہر آدمی کو نا اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے, اور کچھ کے اسکلز ویسے ہی بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع سے ہی, اور وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو بہت امپروو کرنا پڑتا, بہت محنت کرنی پڑتی. میں وہ بندہ تھا جس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی اور اپنے اسکل امپروو کرنے کے لیے. اور لیکن یہ کہ میں نے ہار نہیں مانی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ون شوڈ بی ہارڈ ورکنگ اینڈ فوکسڈ آلسو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ باقی میرے خیال سے رب ہر کسی کی مدد کرتا ہے جو ہارڈ ورکنگ ہے. جی عبدالخالق صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جس وقت باہر پاکستان میں ہوتے تھے اس وقت اپنی جاب کو کیسے لو یا انجوائے کرتے تھے اپنے کام کو, اور اب ریئل اسٹیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ, آپ اب کام کو کیسے انجوائے کرتے ہیں, یا بوتھ سینیریوز میں آپ واقعی اپنے کام سے محبت یا اس کو انجوائے کرتے تھے؟ میں نے ویسے جہاں پہ بھی جاب کی ہے میں نے انجوائے کیا ہے, ویسے یا جس پروفیشن میں بھی میں رہا ہوں میں نے اس میں انجوائے کیا. میں جب باہر میں تھا تو اس وقت بھی میں نے لوگوں سے مل کے, ان سے گفتگو کر کے, اور اس زمانے میں پروڈکٹ چیزیں بیچتا تھا, کیمیکلس بیچتا تھا, تو انجوائے کرتا تھا لوگوں سے مل کے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی تھی, اور کبھی کوئی آرڈر نہ ملے تو کمپنی سے بھی پریشر ہوتا تھا کہ بھئی اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کو میٹ کرنا ہے. لیکن چونکہ ہماری کمپنی اچھی تھی اور اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی, لوگ پریفر کرتے تھے ہمیں, اور جس کی وجہ سے ہمیں اچھی رسپیکٹ ملتی تھی اپنے کسٹمر سے. یہاں پہ آ کے میں نے بڑی کوشش کی کیمیکلی میں رہنے کی, لیکن یہ کہ یہاں کا شروع میں تو مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا کیمیکل میں, کیونکہ یہاں پہ کلائنٹ کو ہینڈل کرنا بھی ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل تھا. اور پھر کمپنی میں نے جس میں نے خود کوشش کی کہ میں باہر میں رہوں, اور باہر میں رہ کے میں شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے وہی پوسٹ مل جائے یہاں پہ, لیکن اس زمانے میں کمپنی کے کوئی فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں تھے, جس کی وجہ سے مجھے اس کمپنی میں کوئی جگہ نہیں مل سکی. تو میں نے پھر بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی, اور آخرکار میں پھر اس میں آیا, چونکہ یہ بھی ایک قسم کی مارکیٹنگ ہے, اپنی مارکیٹنگ ہے, سیلز بھی ہے اس میں. تو یہ اس میں میں بہت انجوائے کرتا ہوں. میں لوگوں سے مل کے, لوگوں سے بات کر کے, ان کے کافی سارے یہاں پہ, چونکہ آپ کو بتائے کہ کینیڈا جو ہے وہ ملٹی کلچرل سٹی ہے, کنٹری ہے, اور یہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں. میرے خیال سے وہ 72 ٹائپس آف لوگ یہاں پہ ہیں.
تو لوگوں سے مل کے بھی آپ ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی زبان کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ سیکھتے ہیں. تو میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں اپنے کلائنٹ سے مل کے. If you have to go back in time, would you still choose the same career or would you choose a different career path? If so, why? میں تو کوشش کروں گا کہ اسی ریل اسٹیٹ میں جاؤں. میں تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا پروفیشن نہیں ہے. اگر آپ آنیسٹلی کام کریں، آپ اپنے کلائنٹ سے خوش رہیں، ان کے لیے کام کریں اور ان کی ہیلپ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا پیسہ جو ہے اس کی بائی پروڈکٹ ہے. آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کو سروس دیتے ہیں، تو پیسہ آپ کو اس کے لیے سمجھ لیں ریوارڈ ہے یا بائی پروڈکٹ ہے. تو انیشیلی تو ہمیں یہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں گے وہ اچھا گھر ڈھونڈنے کے لیے، ویدر از رینٹنگ اور بائنگ اور سیلنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو واپس ریل اسٹیٹ میں ہی جاؤں گا. ریل اسٹیٹ کو ہی فوکس کریں گے. رائٹ. سو یہ بتائیے گا کہ آپ کا ٹپیکل ڈے اور اس پروفیشن میں ریل اسٹیٹ میں کیسا گزرتا ہے؟ کیا آپ کی مصروفیت ہوتی ہے؟ ٹیل می اباؤٹ اے ٹپیکل ڈے. اور ویکینڈس کیسے ہوتے ہیں؟ بیسکلی ہم تو 7 days a week کام کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیے کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ اس میں فریڈم بھی ہے. جب ہماری ٹاپ پرائرٹی ہمارے کلائنٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. تو اگر اس نے صبح اپائنٹمنٹ مانگی ہے تو صبح دے دیں گے اس کو. اس نے شام کو اپائنٹمنٹ مانگی تو اس کو شام کو دیں گے. ہمارے پاس اگر ٹائم ہے ہمارے اسکیجول میں آتا ہے. اور اگر اس نے سیٹرڈے سنڈے کو آنا ہے یا کسی چھٹی کے دن بھی آنا ہے یا کرسمس کے ڈے بھی آنا ہے یا نیو ایئر پہ آنا ہے تو ہم انکار نہیں کرتے ان کو. اور ہم اسی طرح سے اپنا ڈے جو ہے وہ بناتے ہیں، اس میں پرائرٹی اپنی سیٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم چلتے ہیں کہ کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. موسٹلی میں گھر سے جب نکلتا ہوں تو میں آفس ضرور جاتا ہوں. آفس میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ کہ مجھے یہ لگے کہ جیسے میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں یا میں اپنی جاب پہ جا رہا ہوں. تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا میں اپنا دن کرتا ہوں. لیکن یہ کہ میں 7 دن کام کرتا ہوں اور 9 to 11 کام کرتا ہوں. 9 to 11, not 9 to 5, 9 to 11. جی عبدالخالق صاحب پلیز یہ آپ بتائیں گے کہ وہ آپ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی اسٹرینگس ہیں آپ کی جو آپ ریئلی فیل کرتے ہیں یو آر پراؤڈ آف اٹ، اور یہ کوالٹیز آپ کی کیریئر کی سکسیس میں اور آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ میں اس میں بہت اہم کردار اس نے ادا کیے ان کوالٹیز نے؟ میں سمجھتا ہوں مجھ میں جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں اور میں کبھی ہمت نہیں ہارتا اور میں جدوجہد کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں اور فوکس بھی رہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اس کے مطابق میں چلتا ہوں. اور میرے خیال سے میری جو سب سے، اور پھر میں ایک اور چیز یہ کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور اپنی جو اسکلس ہیں ان کو امپروو کرتا رہتا ہوں. ایک اور چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں بعض اوقات جو ہے وہ لوگ جا کے جو ہے کسی ایج پہ جا کے کہتے ہیں نہیں یار یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں کیونکہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں یا میں بڑا ہو گیا ہوں. اور میں لیکن یہ کہ میں ٹیکنالوجی بھی سیکھتا رہتا ہوں اور یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ جو ہے اس پروفیشن میں چل پائیں گے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور یہ میرے خیال سے ہم لوگوں میں خوبی ہونی چاہیے ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. چلیے ناظرین، آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہارڈ ورکنگ ہونا، اپنے آپ کو کنٹینیوس لرننگ کرنا اور آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، ٹیکنالوجی سے ابریسٹ رکھیں، یہ ساری کوالٹیز بتائی ہیں عبدالخالق صاحب نے. جی عبدالخالق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو امیگریشن کا خیال کیسے آیا کینیڈا کی؟ میں اصل میں بتاؤں آپ کو کہ میں ہماری کمپنی کی کانفرنسز ہوتی تھی اوورسیز ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو میں باہر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا ان کانفرنسز میں جا کے. تو اس میں یہ تھا کہ میں جب کانفرنس میں جایا کرتا تھا تو میری کمپنی سب کچھ پے کرتی تھی اس کے لیے. ہوٹلنگ ہے، ایئر فیئر ہے، سب کچھ وہ پے کرتی تھی، سارے ایکسپینسز وہ بون کرتی. تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ میں وہاں سے پھر ایڈیشنل ٹکٹ لے کے تو میں دوسرے کنٹریز میں وزٹ کے لیے چلا جاتا تھا. تو وہ میری اپنی جیب میں ہوتا تھا، لیکن یہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، کنٹریز کو دیکھنے کا بہت شوق تھا. تو میں اکثر جو ہے وہ کبھی یورپ سے اور کبھی مڈل ایسٹ سے
تو میں دوسری کنٹریز میں چلا جاتا تھا وزٹ کرنے کے لیے. تو میں نے بہت ساری کنٹری میں جا کے دیکھا. اس میں میں یہاں کینیڈا میں جب میں آیا تو مجھے یہ کنٹری بہت اچھا لگا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ جب میں اصل میں ٹریول کر رہا تھا یو ایس اے میں، ایسٹرن جو ان کا ہے پارٹ، اس میں. تو میں جب کینیڈا میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ ڈفرینٹ ہیں. بارڈر سے مجھے سمجھ آ گئی کہ لوگ بہت پولائٹ ہیں، اچھے ہیں. اور پھر میں یہاں پہ تقریباً کوئی ہفتہ رہا اور میرا بھائی بھی یہیں تھا. تو مجھے تو بہت اچھا لگا. تو میرا بھائی نے مجھے کہا کہ بھئی آپ اپلائی کر دیں. میں نے کہا یار میں نے تو آنا نہیں ہے یہاں پہ. اور تو کہنا اچھا چلیں اپلائی تو کر ہی دینا. تو میں نے اتفاق سے کہا کہ چلو اپلائی کر دیتے ہیں، کس نے آنا ہے، کیونکہ میری اچھی جاب تھی وہاں پہ. تو اتفاق سے میرا 6 مہینے میں ہی ہو گیا امیگریشن. تو میں نے کہا کہ چلے اب چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو میں آیا اپنے 2 بیٹوں کو لے کے آیا، ان کو بھی لینڈ کیا. تو اس کے بعد میں واپس چلا گیا. تو میری کچھ کمٹمنٹ تھی بائر کے ساتھ، میری کمپنی کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ میں اس کو فلفل کر لوں اور اس کے بعد پھر میں چھوڑوں گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں نے 2 سال میں وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کی اور پھر میں 2005 میں پرماننٹلی ادھر یہاں آ گیا اور پھر یہیں کا ہو گیا. جی رائٹ. تو عبدالباری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو انیشلی کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور اس کینیڈا میں سیٹلمنٹ کے حوالے سے، اور ان جنرل اور یا ان پرٹیکولر آپ نے کیا فیس کری؟ جنرل تو پوری پاپولیشن جو آتی ہے امیگریشن میں ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو کیا چیلنجز ہوئے اور کچھ اگر کوئی اسٹوری ہے جس میں کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں تاکہ ہمارے ویورز دیکھیں اور وہ مسٹیکس کو اوائڈ کریں؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ اگر آپ 10 لوگوں سے پوچھیں گے تو 10 کا ایکسپیرینس اپنا الگ ہوگا. ہر کسی کا ایکسپیرینس اپنا ہے، ان کی اپنی سچویشن کے مطابق، ان کی اپنی اسکلس کے مطابق، ان کی اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق، ان کی فیملی کے مطابق. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس، میں نے کسی کو یہ کاپی نہیں کیا کہ بھئی وہ اس کا ایکسپیرینس ایسا تو میرا بھی ایسا ہوگا نہیں. لیکن یہ کہ اسٹوریاں سب کی سنتے رہنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اپنی جو آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ کریے. تو میرا شروع میں تو خیر یہاں پہ آ کے میں نے کافی اسٹرگل کی. پہلے تو میں نے کوشش کی کہ میں کیمیکلی میں چلا جاؤں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں مجھے نہیں ملا وہاں پہ جاب. تو پھر میں نے آپ کو پتہ یہاں پہ آ کے شروع میں تو اور جاب کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے بھی اور جاب کی ہے یہاں پہ، فیکٹری میں بھی کام کیا، ویئر ہاؤسز میں بھی کام کیا اور سب کچھ کر کے. اور پھر اس کے بعد لیکن ساتھ ساتھ اپنے کورسز وغیرہ میں یہاں کرتا رہا. اور لیکن فائنلی پھر میں نے جب یہاں آ رہا تھا تو اس وقت ہی میں نے بکس لے لی تھی ریل اسٹیٹ کی. تو میں نے سوچا تھا کہ اس میں چلا جاؤں گا. لیکن یہ کہ میں نے 2003 میں جب بکس لی تو میں نے پڑھا نہیں، کیونکہ میں کافی مصروف تھا پاکستان میں. تو لیکن یہاں آ کے پھر آدمی ایسا پھنس جاتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ورک میں کہ پھر اس کا رہتا نہیں ہے کچھ کہیں کا بھی. تو فیملی کو سنبھالنا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی جاب کو سنبھالنا. اب ہمارے پاس لمیٹڈ سورسز بھی ہوتے ہیں، پیسہ بھی اتنا نہیں ہوتا، تو پھر آدمی کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے ہی یہاں پہ گھر بائی کر لیا تھا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے، چونکہ میری جاب نہیں تھی یہاں پہ تو مارگیج کی پیمنٹ مشکل ہو گئی تھی. تو میں نے پھر واش ہو کے وہ گھر بیچا. لاس ہوا مجھے اس میں. اور لیکن یہ کہ میں نے پھر اسٹرگل جاری رکھی. اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں پاکستان واپس چلے جاؤں، اور کیونکہ یہاں پہ میں سیٹل نہیں ہو رہا تھا. تو میں خیر اللہ کا شکر ہے کہ میں یہیں رہا، میں واپس نہیں گیا اور میں نے یہیں اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. شکر اللہ کا. پلیز وڈ یو مائنڈ ٹیلنگ اس جو پراسپیکٹیو ویورز ہیں یا امیگرینٹس ہیں جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ کن چیلنجز کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے اسپیسیفکلی یہ تو صحیح کہا کہ ہر ایک کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، یونیک چیلنجز ہر ایک کو فیس کرنے ہوتے ہیں، بٹ ان جنرل آڈینس جو سن رہی ہے ان کو کن چیلنجز کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایون ان پاکستان آلسو، جب کوئی پشاور سے اگر جب آتا ہے کراچی میں تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور اس کی اردو اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس کے باقی اسکل اتنے اچھے نہیں ہوتے،
پھر وہ ایک الگ انوائرمنٹ میں رہتا ہے یہاں پہ کراچی میں آ کے، تو اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کینیڈا میں بھی آتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ چیلنجز، کیونکہ آپ ایک ڈفرینٹ کنٹری میں آ رہے ہیں اور یہاں کا انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے، لینگویج بھی ڈفرینٹ ہے اور لوگ بھی ڈفرینٹ ہیں، اور پھر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ ان کے کسٹم ڈفرینٹ ہیں، سوچ ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ آ کے بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے بری بھی لگیں آپ کو. اور تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے چیلنج، سب سے بڑا چیلنج ہمارے یہاں یہ ہے کینیڈا میں ہم لوگوں کو جو فیس آتا ہے وہ لینگویج کی ہے. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنوں میں ہی رہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہم سیکھ نہیں سکتے. ہم وہ اپنے ہی کلچر میں رہتے ہیں، اپنے ہی سسٹم میں رہتے ہیں، اپنی ہی سوچ میں رہتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو ہمیں سب سے بڑی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ ملنا چاہیے ویسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں جو کینیڈین ہیں ان کے ساتھ مکس اپ ہو کے، دوسری کمیونٹی کے ساتھ مکس اپ ہو کے رہنا چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے ان لوگوں سے. میں سمجھتا ہوں یہ تو میرے ویورز کو یہ ایک اچھی بات پتہ چلی ہے کہ ہم لوگ مکس نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک ڈرا بیک ہے، آنا چاہیے تو یہ نہیں کہ اپنی کمیونٹی میں بھی ملیں، بٹ ایکسپلور دا ہورائزنز اور ایکسپلور کریں اراؤنڈ دا کمیونٹی آپ جن سراؤنڈنگس میں ہیں. تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کمیونٹی میں بیٹھیں گے یا جس کمپنی میں بیٹھیں گے اسی کے اندر جائیں گے. جیسے کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں، اگر آپ ٹرک ڈرائیوروں میں بیٹھیں گے تو آپ ٹرک ڈرائیوروں کی سوچ ہو جائے گی آپ کی. اگر آپ ٹیکسی والوں کے درمیان بیٹھیں گے تو آپ کو ٹیکسی ڈرائیور کی آپ کی سوچ ہو جائے گی. اگر آپ، میں ان کو نہیں کر رہا کہ بھائی میں ڈیگریڈ کر رہا ہوں ان کو، لیکن یہ کہ جیسے وہ سوچتے ہیں اس طرح سے ہو. اور اگر آپ کسی اور اس کمپنی میں بیٹھیں گے تو اسی کی سوچ ہو جائے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو کہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان بیٹھیں تاکہ سیکھنے کا موقع ملے اور آپ کو موٹیویشن بھی ملے کہ بھائی وہ بندہ ایسا کرا تو میں کیوں نہیں کرتا. بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے عبدالخالق صاحب نے کہ اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کریں ڈائیورس کمیونٹی میں، اور پھر اپنے آپ کو گول سیٹ کریں کہ جس کو آپ اچیو کر سکیں کہ اس نے کیا ہے تو میں بھی کر سکوں نا. تو عبدالخالق صاحب موونگ فارورڈ یہ بتائیے گا کہ کون سے 3 فیکٹرز ہیں کینیڈین سوسائٹی کے جو آپ سمجھتے ہیں، کوئی پوائنٹس یا فیکٹرز جو پاکستان میں اگر بیک ہوم ہم امپلیمنٹ کریں تو پاکستان بھی موونگ فارورڈ ان کو اڈاپٹ کر کے پاکستانی سوسائٹی آگے بڑھ سکتی ہے؟ سب سے زیادہ تو یہ آنیسٹی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ میں آنیسٹی نہیں ہے. ہم اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں، سوری ٹو سے دیٹ. لیکن یہ کہ یہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ڈیولپ ہو گیا کہ ہم یہ پھر جھوٹ بولنا ہمارے یہاں نہیں ہے. پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں اچھا یار یہ میں بولڈ نہیں ہم کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہ نہیں، لیکن یہ کہ لانگ رن میں نقصان ہوتا ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی یہاں پہ بچوں میں بھی، یہاں پہ بولڈنس ہے اور آنیسٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی کامیابی یہی ہے کہ یہ ان چیزوں پہ ہیں ویسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا خیال بھی یہ لوگ بہت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا بہت سارا خیال کرتے ہیں. جی ہاں، ویلیو بھی ہے یہاں پہ. تو میں ایک قصہ سنا دوں کہ وہ جو میں نے تو بطخیں بھی دیکھی روڈ کراس کرتے ہوئے، وہ بھی لائن میں کراس کرتی ہیں، اور بلکہ اس کو دیکھ کے جب ٹریفک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو جب کراس کرتی ہیں، اور جب وہ کراس کر رہی ہوں تو پھر کوئی ان کے قریب بھی اپنی گاڑی نہیں لاتا. تو میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے بطخوں کو بھی سکھا دیا تو انسان ان کے لیے کیا ہے ویسے. سو ویورز آپ نے دیکھا کہ آنیسٹی، ہارڈ ورک اور بولڈنیس اور اپنا آپ کو کس طرح سے ڈسپلن کرنا، کینیڈین سوسائٹی کی کچھ بیوٹیز انہوں نے بتائی ہیں عبدالخالق صاحب نے. اگر وہ ہم اڈاپٹ کریں تو پاکستانی سوسائٹی بھی بہت امپروو کر سکتی ہے. خالق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو لائک دا کینیڈین ایکسپیرئنس؟ ڈیڈ کینیڈا میٹ یور ایکسپیکٹیشنس؟ شروع میں تو دیکھیں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی اور شروع میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں اور میرے میں یہ اسکل ہیں اور میں جب ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو پلیٹ میں رکھی مجھے ٹرے میں رکھی چیز مل جائے گی کہ بھئی آپ آ جائیں، یہ جاب آپ کے لیے ہے. تو
ایک نئے کنٹری میں آپ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے بہت, اور سیٹ اپ ہونے میں ذرا اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. تو شروع میں تو ایکسپیرئنس مطلب ذرا مشکل تھا, بہت ٹف تھا ایکسپیرئنس میرا یہاں, اور کیونکہ جو میں سوچ رہا تھا مجھے وہ چیزیں نہیں ملی, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, اور میں اپنے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرتا رہا, یہاں پہ کوشش کرتا رہا, دیکھتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے میں پھر اس فیلڈ میں آ گیا, اس پروفیشن میں آ گیا. تو ٹائم لگا مجھے, شروع کا ایکسپیرینس نہیں, لیکن یہ کہ اب میں کہتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس اچھا تھا, مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور مجھے بہت زیادہ امپروو کرنے کا موقع ملا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ڈیسیشن کینیڈا آنے کا اچھا تھا. میں خوش ہوں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان چھوڑتے ہوئے آپ کو کچھ چیزوں کا افسوس ہوا, یا کوئی اٹیچمنٹ تھی, یا کوئی کچھ یاد ہے؟ شروع میں تو دیکھیں, آپ کو جب آپ جہاں آپ رہ رہے ہیں کئی سالوں سے, اور پھر آپ کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے. پاکستان سے محبت ہے مجھے بہت زیادہ, اور تو کنٹری چھوڑتے ہوئے, کراچی چھوڑتے ہوئے, تو ہم نے تو بہت انجوائے کیا اس زمانے میں, جب کراچی بہت روشنی کا شہر تھا اور بہت اچھا تھا. اور تو اس دنوں میں میں نے پھر اپنی فیملی کو چھوڑنا, اپنے فرینڈس کو چھوڑنا, اور آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہو لائف, تو پھر اس کو چھوڑنا بڑا, پھر یہ بھی سوچ رہے ہوتے کہ آپ ایک نئے کنٹری میں جا رہے ہو, کیسا ہوگا وہاں پہ, کچھ پتہ نہیں تھا. تو شروع میں تو خیر مشکل تو آئی ایسے, کیونکہ اکثر گھر یاد آتا تھا, ماں باپ مطلب ہمارے جو میرے رشتہ دار وہ یاد آتے تھے, میرے بہن بھائی تھے, میری ماں تھی وہاں, تو دوست یار تھے. شروع میں تو ہوا, لیکن پھر آہستہ 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 ہوا کہ آدمی پھر جو ہے نا, وہ انسان جو ہے وہ ٹائم انسان کو سب کچھ بھلا دیتا ہے, تو پھر نئی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے. میرا تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں تو ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن بعد میں بہت اچھا. اب جو ہماری یوتھ یہ ویو کر رہی ہے پروگرام, اور ان کو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ کوئی اگر کینیڈا آنا چاہتا ہے, وہ کس چیز پہ فوکس کرے, کن کوالٹیز پہ اپنی امپروو کرے, تو آپ کی کیا رائے ہے ان لوگوں کے لیے, کیا مشورہ ہے؟ یہ کنٹری بہت خوبصورت ہے, اور بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی لینڈ ان کے پاس, اور بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ, بہت ہیلپ فل بھی ہیں, اور کافی اپرچونیٹیز بھی ہیں یہاں پہ. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ ایک خاص کمیونٹی ہی کام کر رہی ہے, اس میں میں اپنے ملک کے لوگوں کو کم ہی دیکھتا ہوں اس سے. تو مجھے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے میں وہ اسکل کیوں نہیں ہے, یا ہم نے اپنے اسکل کیوں نہیں ڈیولپ کیے. تو اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ تو کوئی اتنے خاص وہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کوئی ڈفرینٹ برین دیا ہوا یا کوئی, لیکن یہ کہ سوچ ان کی بھی ویسی ہے, ان کا بھی برین بھی ویسا ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں ہم لوگ ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں, اور شارٹ کٹ لے کے اور کسی طرح سے کامیابی سے لے لیتے, اور میرے خیال سے ہم لانگ ٹرم پہ نہیں سوچتے. تو ہمارے یہاں اس کنٹری میں بہت ساری اپرچونیٹی ہے, لوگوں کو ضرور آنا چاہیے یہاں پہ لیگل طریقے سے, اور یہاں پہ آ کے کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے اسکل ان کے پاس ہیں, کوالیفیکیشن ہے, تو ضرور اپلائی کریں. ان کی فیملی کے لیے بھی اچھا ہے, ان کے لیے بھی اچھا ہے, ان کی فیوچر کے لیے بھی اچھا ہے ویسے. اور اچھی انکم بھی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے ٹیکسز کافی ہیں, لیکن یہ کہ انکم بھی ہے. یہاں کوئی آدمی بھوکا نہیں مرتا ویسے. یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. جی عبد الخالق صاحب, آپ یہ بتائیں گے جو امیگریشن پہ آئے ہوئے ہیں لوگ, یا جو بھی اس کیریئر پاتھ کو چوز کرنا چاہتے ہیں ریئلیٹر کا, تو ان کو لائسنس حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا یہ ریگولیٹڈ پروفیشن ہے, اس پروفیشن میں آنے کی کچھ آپ ڈیٹیلز شیئر کریں گے, کیسے انٹر ہو سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو ہے بیسک کوالیفیکیشن جو یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق یہاں کے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, ڈپلوما ہونا چاہیے. جی جی. اور اگر آپ دوسرے کنٹری سے آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو
جو آپ کے پاس گریجویشن ہے یا آپ نے جو بیچلر کی ڈگری آپ کے پاس ہے یا ماسٹر کی ڈگری ہے تو اس کو ایک ایکویلنٹ کرا لیں یہاں پہ آپ کسی بھی یونیورسٹی سے تو یہاں اپلائی کر دیں. اور اگر نہیں تو آپ کو پھر یہ ہے کہ بیسک کوالیفیکیشن تو آپ کی ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ یہاں پہ پھر ان کا ایک اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے انگلش کا اور میتھس کا, تو وہ آپ کو پاس کرنا پڑے گا. انہوں نے ایک اپنا اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے اور اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے یہ آپ یہاں پہ لائسنس لے سکتے ہیں. لائسنس لینے کے لیے پہلے یہاں پہ 3 کورسز تھے جب ہم نے کیا, اور اس 3 کورسز کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ ایگزام دینا پڑتا ہے. ہر ایک کورس کرنے کے بعد آپ ایگزام میں دیں, آپ تک 75% اگر آپ کے مارکس آتے ہیں تو آپ پاس کر جائیں گے. تو 3 کورسز پاس کرنے کے بعد پھر اپنا لائسنس کے لیے اپلائی کریں یہاں پہ ریئل اسٹیٹ لائسنس کے لیے. اور جو چونکہ ہم اونٹاریو میں ہیں تو ہم صرف اس لائسنس پہ اونٹاریو میں کام کر سکتے ہیں. اونٹاریو بھی بہت بڑا ہے اور اسی میں آپ کام کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ اونٹاریو اتنا بڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کام ہے اور کہیں بھی جا کے آپ کام کر سکتے ہیں. کہیں بھی آپ کو کچھ سیلر مل جائے, بائر مل جائے تو آپ اس کو پراپرٹی بیچ سکتے ہیں. تو لائسنس لینے کے بعد پھر آپ کو جو ہے یہاں پہ 2 سال کے بعد پھر جو ہے یہاں پہ آپ کو کورسز اور کرنے پڑتے ہیں اپنے آپ لائسنس رکھنے کے لیے. تو یہ ایک ریگولر وہ ہے اور ہر 2 سال کے بعد آپ کو کورسز کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ تو اچھا پروفیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور آنا چاہیے. اگر آپ آنیسٹ ہیں, آپ میں اسکلز ہیں تو اور آپ ہارڈ ورکنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور آئیں. کسی ایک کمیونٹی کو فوکس نہ کریں اور سب کو لیں, لیکن ہر آدمی اپنے مطابق کام کرتا ہے. آپ کے اگر لینگویج اسکل اچھے ہیں تو آپ بہت ساری کمیونٹی میں کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کی لینگویج اتنی اچھی نہیں بھی ہے تو آپ اپنی کمیونٹی میں کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ پاکستانی بھی ہیں, انڈین بھی ہیں, اردو اسپیکنگ بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں اور ہندی بھی بولنے والے ہیں, تو سب کو آپ کر سکتے ہیں. بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت اچھا پروفیشن ہے. فائنلی لاسٹ کویشچن کی طرف عبد الخالق صاحب آتے ہیں. ناؤ دا فورم از آل یورز. انٹرویو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کوئی بھی میسج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں, چاہے وہ ان کی کیریئر پاتھ کے حوالے سے ہو, چاہے امیگریشن یا ان جنرل آپ جو بھی سمجھتے ہیں, کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو اور آپ ان کو اسپیشلی کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فوکس کریں, اسپیشلی یوتھ کو فوکس کرتے ہوئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے, آپ کو فوکس ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ہر وقت خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس حد تک بھی ہو سکے, کیونکہ فیوچر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے اور اس ٹیکنالوجی بھی اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس میں پرفیکٹ نہیں ہے. تو فوکس بھی رہنا چاہیے کسی ایک چیز پہ فوکس, کیونکہ آپ ہر کام نہیں کر سکتے. تو کسی ایک پروفیشن میں, ایک چیز میں آپ فوکس رہیں اور اس میں اپنے اسکل بڑھائیں اور اپنے آپ کو اس میں امپروو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی کام اللہ جو ہے سب کو دیتا ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی محنت کرتا ہے رب نے کہیں نہ کہیں اس کا نصیب بنایا ہوا ہے. تو فوکس رہیں, ہارڈ ورکنگ رہیں, آنیسٹ رہیں اپنے آپ سے بھی اور اپنے جو لوگ جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ان سے بھی اور اپنی فیلڈ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی آپ کو ملے گی ضرور. تو یہ میرا پیغام ہے سب لوگوں کے لیے. اور کہیں بھی جا کے آپ یہ سمجھیں کہ بس میں اگر یہ میرا ہو گیا تو بس میں ہر وقت آپ نے ایک مطمئن نہیں ہوتا کبھی انسان, اور ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اس میں جستجو میں رہتا ہے. اور اچھی بات ہے, ویسے ہونا بھی چاہیے یہاں پہ جائز طریقے سے آپ اوپر آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تو میرا تو یہی پیغام ہے لوگوں کو کہ بھائی وہ فوکس رہیں, ہارڈ ورکنگ ہوں اور محنت کیجیے, اللہ آپ کو نصیب دے گا اس میں.
Thank you so much Abdul Khalid sir for your time today and hope viewers आपने enjoy किया होगा आज का शो. आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रियल एस्टेट की नीड हो, अब्दुल खालिक साहब का लिंक मैं शेयर करूँगी कमेंट सेक्शन में, सो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन हो आपको किस तरह से इस लाइसेंस को हासिल करना है, इज़ मोस्ट विलिंग टू आंसर योर क्यूरीज. डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट with your family and friends, and inshallah we will be back with a new show next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.